Please like, share, comment, and subscribe. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. حضرات گرامی، میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری زندگی ہمیں بہت تیزی کے ساتھ موت کے سامنے لے کے جا رہی ہے. ہر دن اور رات ہمیں قبر سے اور قریب کرتے جا رہے ہیں. ہماری ہر سانس جو نکل رہی ہے وہ ہمیں خدا سے اور قریب کرتی جا رہی ہے. ہر پل اور ہر لمحہ جو گھڑی کا گزرتا جا رہا ہے، ہر لحظہ ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے، ختم کر رہا ہے، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا. ہم چاہیں اسے یاد رکھیں یا نہ رکھیں، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اسے اچھی طرح یاد ہے. جن فرشتوں کو اس نے ہماری موت کا ذمہ دار بنایا ہے
انہیں معلوم ہے کہ کون سی سانس آخری سانس ہوگی، کون سی جگہ آخری جگہ ہوگی، اور کون سا لقمہ ہمارے منہ میں جانے والا آخری لقمہ ہوگا۔ یہ سب آن ریکارڈ، یہ ریکارڈڈ ہے۔ ہم بھول کے رکھیں، احصاہ اللہ ونسوہ، تم تو بھول گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے ہوئے۔ اور ہمیں کبھی کبھی وہ یاد دلاتا ہے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ایسے حالات آتے ہیں جیسے ابھی پھر آ گئے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آئے، لیکن یہ حالات آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں یہ حالات، یہ کنڈیشنز، یہ سچویشنز؟ اس لیے آتے ہیں کہ ذرا جگائیں جو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہوش میں لائے کہ دیکھو تمہاری زندگی، تمہارے حالات، تمہارے سچویشنز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ ہمارے ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں گے بدل دیں گے، جب چاہیں گے روک دیں گے، جب چاہیں گے ہم آن کر دیں گے، ہمارے ہاتھ میں۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پوچھو تو ذرا ان سے، ہر چیز کا اختیار اور پاور کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو بھی پلٹ کر کے اسی کے پاس جانا ہے۔ حالات تو جا ہی رہے ہیں، پوری دنیا، پوری کائنات، پورا یونیورس اللہ رب العزت کے ایک فیصلے کو نہ روک سکتا ہے نہ ٹال سکتا ہے، کینسل نہیں کر سکتا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں نا، جو لوگ سو رہے ہیں وہ ذرا آدھے گھنٹے کے لیے کم سے کم جاگا کریں، اوپر دیکھیں تو نیند نہیں آئے گی، اب نیچے دیکھیں گے تو گریویٹی ہے نا، کھینچ لیتی ہے۔ ہفتے بھر تو سوتے ہی رہتے ہیں، تھوڑا آدھا گھنٹہ جاگنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ مسجد سکون کی جگہ ہے، یہاں آتے نیند آتی ہے، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی باتیں سن کر کے صحابہ کرام کی نیند اڑ جاتی تھی۔ تمیم داری ایک صحابی ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آیت انہوں نے پڑھی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کر رکھی ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جرائم کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لا کر کے اچھے اچھے کام کرتے رہے؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت کا کوئی مطلب نہیں ہے، دونوں کی زندگی برابر ہے؟ نہیں،
دونوں کی زندگی اور موت میں بہت بڑا فرق ہے. ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں. ایک آیت پوری رات پڑھتے رہے اور اس ایک آیت نے ان کی نیند اڑا دی. تو اللہ رب العزت ہمیں یاد دلاتا ہے ایسے سچویشنز لا کر کے کہ دیکھو دنیا تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، حالات کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، تم اپنے جسم کے مالک نہیں ہو. تمہارے سر میں درد ہو جائے تو تم بستر پہ لیٹ جاؤ گے، تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں رہے گا. روح نکل جائے گی تب کیا ہوگا؟ کون ڈالے گا؟ کون ہے جو پلٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو اس سے پہلے کہ تمہارے عمل کے اور ایکشنز کے مہلت اور پیریڈ ختم ہو جائے، میری بات سن لو، سمجھ لو. نہیں تو اس کے بعد تو ان الینا ایابہم، پلٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. اور کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کوئی جگہ نہیں ہوگی بھاگنے کی. لیکن میں دیکھتا ہوں 2 سال سے چہرے وہی ہیں، فجر کی نماز میں بھی وہی چہرے ہیں، عشاء میں بھی وہی ہیں، جمعہ میں جیسے لوگ آتے ہیں دھیرے دھیرے وہی چہرے ہیں. تبدیلی اور انقلاب شاید کسی آدمی میں نظر آئے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بدلے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کیسے بدل لے گا؟ بتائیے. ہمارے پاس اگر جمعہ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے اور جب دل چاہتا ہے ہم آتے ہیں، یعنی ہماری کہتے ہیں کہ آپ جیسا کریں گے ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا. ٹٹ فار ٹیٹ، اردو میں کہتے ہیں جیسے کو تیسا، عربی میں کہتے ہیں کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو جب ہم اللہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گے کہ اللہ کا جس حکم کا دل چاہے گا کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ وہ دھرم سنسد میں آپ نے سنا، دھرم سنسد ہوا تھا اتر پردیش میں، کھلم کھلا پریس کانفرنس کے سامنے کیا کہا گیا؟ کسی کو نہیں، سکھ کو مارنے کی بات نہیں ہے. سکھ کتنے پرسنٹ ہیں؟ 2%. ان کو مارنے کے لیے کوئی نہیں بول رہا. جین اور بھی کم ہے، پارسی وہ بھی، دلت ان کو بھی مارنے کے لیے کوئی نہیں بول رہا ہے. پریس کانفرنس کے سامنے علل اعلان، ویڈیو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے شاید. کس کو مارنے کی بات ہے؟ ان کو قتل کریں گے مسلمانوں کو. کیوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، دیکھیے کوئی بھی بات جو ہے نا، ہم لوگ ہوتا ہے نا کو انسیڈنٹ، کوئی چیز دنیا میں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتی. اللہ کی دنیا میں ہر چیز پری پلانڈ ہے، ویل پلانڈ. کوئی مرا تو کیوں مرا؟ اچانک ہم ارے حادثہ ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، نہیں، اچانک کچھ نہیں ہوتا. اس خدا کی دنیا میں ہر چیز پلاننگ کے تحت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ اکیلے اللہ ہے جو آسمان سے زمین تک تنہا اپنے معاملات کو، اپنے احکام کو نافذ کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے. تو ایسے کوئی کیسے کوئی کھڑا ہو کے بول دے گا کہ ہم ان کو قتل کرنے جا رہے ہیں، مارنے جا رہے ہیں؟ نہیں. ہم مانے یا نہ مانے، ہم ہوش میں آئے نہ آئے، ہم سوئے رہیں،
تلوار گردن تک پہنچ چکی ہے، اور جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب جب مسلمانوں کا قتل عام ہوا، وہ ڈرانے والے ان کو ڈراتے رہے، بتانے والے بتاتے رہے، چیخنے والے چیختے رہے، لیکن ان کا دماغ پہ پردہ پڑا کا پڑا رہا، اور جب گردن کٹنے لگی اور جلائے جانے لگے تب چلانے لگے، اللہ رب العزت سے دعائی دینے لگے۔ اس وقت کوئی ان کی پکار پر لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ اب پڑھ لیجئے تاریخ بغداد کی تاریخ پڑھیے، 1258 1258 AD۔ بغداد کا شہر پوری دنیا کا سب سے سویلائزڈ، سب سے ترقی یافتہ، سب سے بڑی بڑی مسجدیں، سب سے بڑے بڑے ہاسپٹل، سب سے بڑے بڑے سائنسداں وہاں تھے، پوری دنیا کے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ایسے ہی کیا جیسے ہم اور آپ آج کر رہے ہیں، کہ دل چاہتا ہے تو اللہ کا حکم مان لیتے ہیں، نہیں چاہتا ہے تو جو آسان ہوتا ہے اسے مان لیتے ہیں، جو مشکل ہے، فجر کی نماز مشکل ہے تو نہیں آتے۔ نماز کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ پہلی چیز ہے، باقی اور بھی معاملات میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معلوم ہے؟ اچھا، لائبریریاں کیسی تھیں؟ ایک لائبریری میں لاکھوں کی کتابیں تھیں، یعنی علم اور نالج، ہم لوگ بولتے ہیں نا ہماری ترقی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے، یہ جھوٹ اور فراڈ ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، پہلے سے زیادہ ڈاکٹرز، انجینئرز، کروڑ پتی ہمارے درمیان ہوئے ہیں کہ نہیں اب کے زمانے میں؟ لیکن یہ بتائیے کہ 2000 سے پہلے جو حالات تھے اس سے اچھے حالات ہیں کہ برے ہیں؟ کروڑ پتی بڑھ رہے ہیں، اسکولز بڑھ رہے ہیں، کالج بڑھ رہے ہیں، انجینئرز بڑھ رہے ہیں، ڈاکٹرز بڑھ رہے ہیں، عالم اور مفتی بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر علم کی وجہ سے یہ حالات ہوتے تو علم بڑھ رہا ہے تو حالات اچھے ہونے چاہیے نا۔ کیا حالات اچھے ہیں؟ بھائی آپ کے کھانے پہ پابندی لگ گئی، اس سے پہلے کبھی اس طرح لگی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ میں نے معلوم کیا کہ یہاں پہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کب سمجھیں گے اس بات کو؟ کیا جب بالکل ہماری گردن پہ تلوار رکھ دی جائے گی تب؟ قریب تو آ چکی ہے، ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، ابھی آگ نظر نہیں آ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، جو منہ سے نکل رہا ہے نا یہ دھواں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، ان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ پورے عالم، ایک حدیث ہے کہ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، تمام دنیا والوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ کیسا؟ یقلبها کیف یشاء، چاہتا ہے تو اس میں محبت ڈال دیتا ہے، چاہتا ہے تو اس میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ یہی مسلمان تھے محمد بن قاسم، 712 میں آیا تھا سندھ میں، یہاں فتح کیا، ان کے علاقے چھینے، لیکن اخلاق اور عبادات ایسی تھی کہ جب وہ جانے لگا تو سارے کے سارے ہندو رونے لگے کہ آپ مت جاؤ، اب تک ہم نے جتنے بادشاہوں کو دیکھا تمہارے طرح ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رو رہے تھے، کیوں رو رہے تھے؟
وہ جا رہا تھا اس لیے رو رہے تھے. آج ہم ہمارے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ کیسے ان کو بھگائیں ہم؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. دیکھیے یہ جمعہ کا جو سسٹم ہے نا، اسی لیے قائم کیا گیا کہ انسان بھول جاتا ہے، اس کو ریمائنڈ کیا جائے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اور اس ریمائنڈر پہ بھی جس کے کان بند ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بات ہے نا. اللہ کی بات کو ہلکا سمجھتے ہو؟ اللہ قوی عزیز، جو سب سے زیادہ پاورفل اور سب پر غالب ہے، اس کی بات کو ہلکا سمجھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث سے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب رجلا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو دعا جبریل، جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے انی احب ھذا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل پورے آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے یا فلاں قوم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر حدیث میں ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں یعنی دنیا میں اس کی محبت اتار دی جاتی ہے، تو سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب دوسری چیز، جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو بھی جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے انی ابغض فلانا، مجھے فلاں سے نفرت ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو. تو جبریل پورے آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، تم بھی نفرت کرو. اور اس کے بعد ثم یوضع لہ البغضاء فی الارض، پوری دنیا میں اس کے لیے نفرت بھر دی جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا دیکھ کر؟ فیس بک دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، یوٹیوب دیکھتے ہوں گے، انسٹاگرام دیکھتے ہوں گے. مسلمانوں کے لیے نفرت ہے یا محبت ہے؟ کیا دکھتا ہے؟ 80% شیئر جو فیس بک پہ دکھتا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور ان کی نفرت میں. یہ نفرت کہاں سے آئی؟ ثم یوضع لہ البغضاء فی الارض، نفرت زمین میں بھر دی جاتی ہے ان کے خلاف. کن کے خلاف؟ جن سے اللہ نفرت کرتا ہے. اور اللہ کن سے نفرت کرتا ہے؟ جو اللہ کی آدھی بات مانے آدھی چھوڑ دے، جو آسان ہو وہ لے لے، جو مشکل ہو اسے چھوڑ دے. یہ مسجد بھری ہوئی ہے، فجر میں 1 صف ہوتی ہے، بچے آتے ہیں تو 1.5 صف ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ باقی نمازیں کچھ آسان ہیں، فجر تھوڑا مشکل ہے اس لیے ہم نہیں پڑھتے. بہت سے لوگ جو 4 وقت کی نماز پڑھتے وہ بھی نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آدھی بات مانو گے، کچھ مانو گے کچھ چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے ذلت ہے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور آخرت میں سخت ترین عذاب. اور وہ ہمارے سامنے سے آ رہا ہے، وہ چاہے دھرم سنسد کے ذریعے نظر آ رہا ہو یا فیس بک پہ نظر آ رہا ہو یا یوٹیوب پہ نظر آ رہا ہو. ہمیں ذرا کان کھولنا چاہیے، دماغ بھی کھولنا چاہیے. نہیں کھولیں گے تو ظاہر بات ہے کہ سچویشنز اور حالات آنکھ بند کر لینے سے بدل نہیں جائیں گے. کیسے بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مسلمانوں سارے کے سارے مل کے اللہ سے معافی مانگو،
لعلکم تفلحون، آج سے تمہارے حالات بدلیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حالات سے سبق لینے اور اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے، اس سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ Thanks for watching this video.